اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں کو پسند فرماتا ہے ان سے کچھ چیزیں ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ جو چھینتا ہے وہ تکبر چھینتا ہے۔ تکبر کی جگہ اسے عاجزی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل ہو، تو اس کی جہلی دور فرما دیتا ہے، اس کو علم عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے گنہگار اور کم ترین انسان تو ہے۔ پھر وہ سب کی خدمت کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیتا ہے۔ وہ والدین کی خدمت، وہ بہن بھائیوں کی ہو، وہ بھی بچوں کی ہو، وہ دوستوں کی ہو، وہ محلے داروں کی ہو، وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ایسی ہر اس چیز سے دور فرما دیتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو۔ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے انسان، اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نماز وقت پہ ادا کرتا ہے، تلاوت وقت پہ کرتا ہے، اور فضول بولنا چلنا اس کا بند ہو جاتا ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے آج کیا پڑھا یا میں کیا پڑھنے والا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ خصوصی رحمت فرما دیتا ہے۔ جو خصوصی رحمت جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ جب بندہ یہ دیکھے کہ مجھے میرے عیب نظر آتے ہیں، دوسرے سارے مجھ سے اچھے ہیں، اس وقت یہ بندہ سمجھنا شروع کر دے کہ اب مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یقین مانیں آپ کی تھوڑی پڑھائی بھی بہت زیادہ اثر کرے گی۔ اگر آپ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی ہے پڑھتا رہیں، بھلا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رزق اور روٹی کا تعلق ہے وہ تو وہ سب کو دیتا ہے۔ روٹی اس نے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس بھی جاندار کو، خواہ اس کو مانے یا نہ مانے، رزق کسی کا وہ بند نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ ہم روحانیت کے متلاشی ہیں، ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس لیے جو میں نے آج چیزیں بیان کی ہیں، یہ کوالٹیاں میرے اندر، آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، یہ بات بہت گہری ہے کہ جو جتنی زیادہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اس کے دکھی بندوں میں ڈھونڈو، دکھی انسانیت میں ڈھونڈو، آپ کو اللہ مل جائے گا۔ نہ تو آپ کو مسجد میں اللہ ملے گا، نہ خانہ کعبہ میں اللہ ملے گا۔ اگر ملے گا تو وہ آپ کو کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ملے گا۔ اسی لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کا دل توڑ کے راضی ہو اسے پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب آپ دکھی دل کی، دکھی انسانوں کی، دکھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے، آپ میٹھے بول تو ان کے ساتھ بول سکتے ہیں، ان کو تسلی تو دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ 5 وقت نماز ادا کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ یقیناً اس دور کا ولی اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھی اور آپ کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن پہ ان کا غضب ہوا، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ دوستو،
وظائف تو آپ کو بہت سارے بتاتا رہوں گا، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو شکر گزار کرنی تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی ان پہ عمل کریں، میں بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔